بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر انسانی جسم میں موجود سسٹمز میں سے ایک سسٹم پر ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے سیلز مل کے ٹیشوز بناتے ہیں، ٹیشوز مل کے آرگنز، اور جب آرگنز ملتے ہیں تو سسٹم بنتا ہے ہیومن باڈی میں، اور 11 سسٹمز مل کے ایک ہیومن باڈی جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اب ان 11 نظاموں میں سے ایک بہت لازمی نظام جس کو ڈائجسٹیو سسٹم یعنی نظام انہضام کہتے ہیں۔ اب ڈائجسٹیو سے ہی آپ کو اس کے نام سے پتہ چل جائے گا، وہ نظام جو خوراک کو ہضم کر کے اور اسے جزو بدن بننے میں مدد کرتے ہیں، اس عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوراک تحلیل ہو کر خون میں جب جذب ہوتی ہے اور پھر جزو بدن بنتی ہے، تو یہ جو عمل ہے، یہ جو پروسیجر ہے، جو مختلف آرگنز مل کے اس کو سر انجام دیتے ہیں، اس سسٹم کو، اس نظام کو نظام انہضام ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ اب اس میں کافی سارے جو ہمارے آرگنز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، وہ مل کر اس نظام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھا جائے تو جب آپ خوراک کا ایک نوالہ بناتے ہیں تو وہ سیدھا منہ میں جاتا ہے، تو پہلا آرگن جو یوز ہو رہا ہے وہ منہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہضم کا عمل جو ہے وہ منہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں ہونٹ، دانت، زبان اور تالو شامل ہے، اور آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ماؤتھ سے آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دانت ہیں، زبان ہے اور پھر تالو ہے، پھر آپ کے منہ کے اندر دانتوں کے نیچے، ٹھیک ہے، پچھلے دانتوں کے نیچے، اور آپ کے حلق میں سلائیوری گلینڈز ہیں جو کہ کھانے کو نرم کرنے میں، نوالے کو نرم کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں، اور پھر دانتوں سے خوراک کو کاٹا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، اور پھر جب وہ لعاب دہن سلائیوا جو ہے وہ آپ کی جو سیکریشن کرتے ہیں، اس کے گلینڈز ہیں جو، تو وہ جب وہ سیکریشن کرتے ہیں تو خوراک نرم اور تر ہو جاتی ہے، جس سے اس کو نگلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کے بعد جب آپ کے منہ سے گزر گئی خوراک تو پھر آگے جائے گی حلق میں۔ ٹھیک ہے، حلق، جیسے ہی آپ کا منہ ختم ہوتا ہے، گلا شروع ہوتا ہے، تو ساتھ ہی حلق شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کیف نما آلہ ہے جس میں خوراک حلق سے ہوتی خوراک کی نالی میں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر 2 سوراخ کھلتے ہیں، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، اور جو خوراک کی نالی ہے اس کی لینتھ تقریباً، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو یہ پائپ سا باریک سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ جیسے منہ سے جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کا خوراک، تو پھر وہ خوراک کی نالی میں آ رہا ہے، اور اس کی لینتھ تقریباً 25 سینٹی میٹرز ہوتی ہے، اور یہ کھانے کو حلق سے سیدھا سٹمک میں لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب سٹمک آ گیا تو آپ لوگ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں گے کہ یہ سٹمک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں پائپ سیدھا آ کے سٹمک میں آیا، یہ سٹمک ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ سٹمک ہے۔ اب یہ ایک تھیلے کی طرح ایک بلون ہے، ٹھیک ہے، اور معدے کا عمل میں جو ہے، معدے کے عمل جو ہے وہ اس کو خاص ہے اس میں ڈائجسٹیو سسٹم میں، اور اس میں کچھ ٹائم کے لیے خوراک جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو اگلے آرگنز میں جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ کا سٹمک ہے وہ یہ آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں زیادہ تر بائیں جانب ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے یہ تقریباً آپ کی 12 سے 15 پسلیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں، اور اتنا یہ لمبا ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً ایک ٹائم میں آپ 2.5 kg جو ہے آپ خوراک اس میں سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے،
اس کو کارڈیک اینڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس کا سب سے اینڈ پہ حصہ ہے، یہ آپ جو اس کو چھوٹی آنت سے ملاتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پائلورک اینڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور معدے کا سائز جو ہے وہ ایکچولی ہیومن باڈی پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی عمر پر، آپ کی قد و قامت پر. اور اس میں جو ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں. سب سے اوپر والی ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے. جو درمیانی حصہ اس کا وہ جو ہے وہ غیر ارادی عضلات پر مشتمل ہوتا ہے. اور جو سب سے اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ جو اس میں تھوڑے سے ابار ہوتے ہیں، جس طرح سے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اس میں باکسز اور ابار سا ہوتا ہے، وہ سارا اس میں موجود ہوتا ہے. اور میوکس ممبرین، اس کے اندر والی جو تہہ ہے اس کو میوکس ممبرین بولتے ہیں. اور اس کے اندرونی بے شمار غدودیں ہوتی ہیں، اور جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. اور ایک بہت خاص رطوبت جو کہ سیکریٹ ہوتی ہے اسٹمک میں سے، اس کو گیسٹرک جوس بولتے ہیں، جو کہ خوراک کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد چھوٹی آنت شروع ہو رہی ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے اسٹمک ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی چھوٹی آنت شروع ہو جاتی ہے، اور چھوٹی آنت کی لینتھ جو ہے وہ 2.4 میٹر ہے. اور جیسے ہی اسٹمک کا پائلورک اینڈ ختم ہوتا ہے تو چھوٹی آنت شروع ہو جاتی ہے. اور جو ہے چھوٹی آنت کا جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ جو ہے اس کو ڈیڈونیم بولتے ہیں. اور کیونکہ اس چھوٹی آنت اس لیے کہتے ہیں، یہ لینتھ میں تو لمبی ہوتی ہے لیکن چوڑائی میں کم ہوتی ہے، اس کا حجم کم اور تنگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوٹی آنت بولا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ڈیڈونیم، اس کی درمیانے حصے کو ڈیڈونیم بولتے ہیں. چھوٹی آنت کے جو شروع والا حصہ ہے اس کو ڈیڈونیم بولتے ہیں. اور اس میں سے جو ہے وہ اس کے سرے کھلتے ہیں پتے میں اور لبلبے میں، مطلب پینکریاز اینڈ گال بلیڈر میں. آپ کو گرین اور یلو نظر آ رہا ہے، یہ گرین جو ہے یہ پتا ہے آپ کا گال بلیڈر ہے، اور جو یلوش نظر آ رہا ہے اس کو پینکریاز بولتے ہیں. لبلبا، اس میں رطوبتیں کھلتی ہیں، اس میں اس کے سرے کھلتے ہیں. اور یہاں سے پھر جو یہ آرگنز ہیں دونوں یہ سیکریشن کرتے ہیں کچھ رطوبتوں کی، جو کہ کھانے کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں چھوٹے چھوٹے اس کے اندرونی حصے میں چھوٹی آنت کے چھوٹے چھوٹے ابار ہوتے ہیں، جیسے تولیے پہ ابار ہوتے ہیں، جو کہ کھانے کا توانائی غذائیت ابزارب کرتے ہیں اپنے اندر، ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل اس طرح ہے کہ ایک جگہ پہ پانی ہے، اور جب آپ اس پانی پہ ٹاول رکھتے ہیں تو وہ جذب کر لیتا ہے، سارا پانی سوک کر لیتا ہے. اسی طرح جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ابار ہیں وہ خوراک میں سے غذائیت توانائی جو ہے وہ اس کو سوک کر لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی چھوٹی آنت ختم ہو رہی ہے تو ساتھ ہی بڑی آنت لارج انٹسٹائن سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کی لینتھ تقریباً 1.80 میٹر ہوتی ہے. یہ جو ہے چھوٹی آنت کیونکہ حجم میں کم ہوتی ہے، یہ حجم میں زیادہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو حصے ہیں یہ بڑی آنت کے ہیں. اور اس کے بھی 3 حصے ہیں، سیکیوم ہے، ریکٹم ہے. اور اس کے اینڈ پہ تقریباً جا کے ایک ڈھکنا سا ہوتا ہے ریکٹم میں، ٹھیک ہے. آخری حصے کو یہاں پر ایک ڈھکن سا ہوتا ہے، جہاں سے آپ اس کا یہ ریکٹم کا دیکھ پا رہے ہیں، جہاں سے خوراک جو ہے وہ واپس نہیں جاتی، جتنا خوراک آگے آ جاتی ہے وہ پھر واپس نہیں جاتی. اور پھر بڑی آنت سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی غیر ہضم شدہ خوراک ہے وہ پھر آپ کے فضلے کی صورت میں آپ کی باڈی سے اینس کے تھرو باہر نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جگر ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ لیور دیکھ رہے ہیں، یہ ریڈش جو ہے یہ براؤن، یہ چیز یہ آپ کی باڈی میں لیور ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑی باڈی میں غدود ہے، اور جس کا وزن تقریباً 2 کلو کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دائیں جانب پسلیوں کے نیچے معدے کے اوپر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے.
جگر میں خون کی 2 نالیاں کھلتی ہیں، اور پھر جو جگر ہے اس کو شکر کا جو ہے وہ گودام کہتے ہیں. جیسے اس میں ساری غذائیت آپ کی سٹور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جیسے آپ روزے میں ہوتے ہیں یا فاقہ میں ہوتے ہیں، تو آپ کی باڈی کو جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے وہ لیور جو اس نے سٹور کی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ آپ کو پھر زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے. اور اس میں صفرا کی رطوبت بھی جو ہے وہ ایک نالی اس کی کھلتی ہے، جس میں پتے کی جو صفرا کی رطوبت ہے وہ مل کر چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. اور اس کا جگر کے کام کیا، آپ کی باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے وہ فاسد مادوں کو گردوں کے ذریعے جو ہے وہ باڈی سے نکالتا ہے. اور فولاد اور وائٹامن کا اس کو سٹور کہتے ہیں، ذخیرہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے گال بلیڈر. آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں گرین کلر میں پتا جس کو بولتے ہیں. اور یہ ہیومن باڈی میں جو ہے جتنے فیٹس ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، چکنائی کھاتے ہیں، ان سب کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جو ہے قابل ہضم بناتا ہے جو ہے فیٹس کو، ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو کھانے کو ہضم کرتی ہے وہ صفرا کی رطوبت ہوتی ہے، گرینش جو ہے بائل جس کو بولتے ہیں صفرا. تو یہ گرین کلر کا ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ باڈی میں فیٹس کو جو ہے، چکنائی کو جو ہے وہ قابل ہضم بناتا ہے. اس کے بعد لبلبا ہے، آپ یہ یلو کلر میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پینکریاز بولتے ہیں، جس میں جو ہے پینکریاٹک جوس، ٹھیک ہے، انسولین جس میں سے سیکریٹ ہوتی ہے. اور پھر جب لبلبے کی ڈیزیز ہوتی ہے، آپ کی انسولین، آپ کا لبلبا جو ہے وہ سیکریٹ نہیں کر رہا جو اس کی رطوبت ہے، تو پھر جو ہے ڈائبٹیز کا جو ہے وہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی کام بہت اہم ہے ہماری باڈی میں، ٹھیک ہے. تو ڈائجسٹو سسٹم جب اس کا بہت اس نظام کا ٹھیک رہنا، اس نظام کا ٹھیک طرح سے کام کرنا انسانی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ جب آپ خوراک کھا رہے ہیں، آپ کو اس میں سے توانائی، وائٹامن، اس میں سے جو ہے آپ کو غذائیت کس طرح سے ملے گی، جب آپ وہاں پر آپ کا کھانا جو ہے آپ کی باڈی میں اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہو رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اچھے طریقے سے چل رہا ہے، تو ہی آپ کی جو ہے وہ باڈی غذائیت بھی ملے گی، باڈی کو توانائی ملے گی، وائٹامنس جو اس کو چیز چاہیے وہ ملے گی. تو وہ پھر جب یہ نظام کا ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے. ایسی خوراک کھائیں جس سے یہ نظام ٹھیک رہے. اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایکسرسائزز کریں جو کہ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے چلنے میں مدد دیتی ہیں. ایکسرسائز کریں، کھانا کم کھائیں، وقت پر کھائیں لیکن اچھا کھائیں، تاکہ آپ کا یہ نظام، آپ کا یہ سسٹم جو ہے وہ خراب نہ ہو. کیونکہ یہ سسٹم خراب ہو تو کافی ساری ڈیزیز جو ہیں وہ ہمیں ویلکم کرتی ہیں پھر. اس لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کم کھائیں، صاف ستھرا کھائیں، اچھا کھائیں اور ٹائم پر کھائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ اور بھوک رکھ کے کھائیں، ٹھیک ہے. ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانی چاہیے، اور ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی اسی چیز کی جو ہے وہ طلب کرتا ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں، واک کریں، تاکہ آپ جو کھائیں وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے اور موٹاپا کبھی بھی نہ آئے آپ پر.